أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب سے متعلق کچھ اہم باتیں عرض کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ادب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے ایمان والو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کھانے کی کبھی دعوت دیں تو پہلے آ کر ایڈوانس میں مت بیٹھنا کہ کھانا پک رہا ہے، دعوت ہے، آپ آ کر بیٹھ گئے، ایسا نہ ہو۔ دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، جب کھانا پک جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کھانے کے لیے بلائیں، بس اس وقت آنا، کھانا کھانا اور چلے جانا۔ کھانا کھانے کے بعد باتیں کرتے ہوئے مت بیٹھنا، اس لیے کہ تم لوگوں کے کھانا کھانے کے بعد باتیں کرنے کے لیے بیٹھنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اللہ کے نبی تمہارا بڑا لحاظ کرتے ہیں اور لحاظ کرتے ہوئے تکلیف سہتے ہیں اور تمہیں کہتے کچھ نہیں۔ لیکن اللہ کسی بات کا لحاظ نہیں رکھتا، اللہ جو چیز ہے اس کو بتا دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو بتا رہا ہے کہ تم نبی کے گھر میں ضرورت ختم ہو، کھانا ختم ہو تو فوراً اٹھ کر نکل جاؤ، مت بیٹھے رہو۔ اس کی تفصیلات گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اب اس کے بعد جو آیت کا حصہ ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے متعلق کچھ خاص احکام بیان فرما رہے ہیں۔ ازواج مطہرات کے ان احکامات کی روشنی میں اس امت کے لیے بھی عمل کا ایک زبردست نمونہ موجود ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، کہ تمہارے باتیں کرنے کے لیے بیٹھنے سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے، فیستحیی منکم، وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے ایمان والو،
جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے باہر کھڑے رہ کر مانگو۔ کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہے یا نمک پانی یا کوئی بھی ضرورت کی چیز ہے جو مانگنی ہے، تو یہ مانگنے کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ باہر کھڑے رہو، پردے کے ساتھ رہ کر ازواج مطہرات سے سوال کرو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس طرح پردے کے پیچھے کھڑے رہ کر مانگنا، سوال کرنا، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی، یعنی ازواج مطہرات کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم کس کو دے رہے ہیں، اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ حکم اللہ کا کن لوگوں سے متعلق ہے۔ خدا کا یہ حکم متعلق ہے ازواج مطہرات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، اور اللہ کا حکم کس کو ہے؟ اللہ کا حکم حضرات صحابہ کرام کو ہے۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ صحابہ کرام وہ مقدس ترین جماعت ہے اس روئے زمین کی، جن کا مقام و مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام وہ مقدس ترین جماعت ہے کہ جن کا رتبہ اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تمام کے تمام صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردیت حاصل ہے، اور نبی علیہ السلام کی صحبت اور آپ کی مجلس اتنی بابرکت، اگر کسی ایمان والے کو آپ کی مجلس میں 1 منٹ کے لیے بیٹھنا نصیب ہو جائے، اس کا مقام و مرتبہ دنیا کے تمام غوث قطب ابدال سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام غوث قطب ابدال اس کے پیر کی دھول تک کو بھی نہیں پہنچتے۔ یہ مقام ہے اس شخص کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 1 منٹ کے لیے بیٹھے، یا جو صحابی ایمان کی حالت میں اپنی ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالے، اس کا مقام دنیا کے تمام اولیاء غوث قطب ابدال سے بڑھتا ہے۔ اب آپ اندازہ کرو، جس ذات اقدس کے چہرے پر ایک نظر پڑنے سے نظر پڑنے والے کا مقام یہ ہوتا ہے، تو وہ ذات اقدس کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا؟ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ مذہب ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ سے بڑھ کر اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد کوئی نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ جن کا مقام اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بڑھ کر ہے، اور خدا کا یہ حکم متعلق ہے نبی کی بیویوں سے، اور نبی کی بیویاں کون؟ اسی پارہ 22 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کی تمام بیویوں کو نہایت پاکیزہ، نہایت صاف ستھری، نہایت بلند اخلاق بنایا۔ تو نبی کی بیویوں کی پاکیزگی کی اللہ نے گواہی دی۔
ان عورتوں سے متعلق قرآن کی اس آیت میں اللہ نے صحابہ کو حکم دیا، اس پاکیزہ طبقے کو، اے صحابہ اگر تمہیں کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی ضرورت کی چیز مانگنی ہو تو بے دھڑک آ کر، سامنے آ کر، اپوزٹ ہو کر مانگنے کی اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کچھ مانگنا ہے تو بالکل باہر کھڑے رہ کر پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے مانگو۔ اب یہاں سے اس زمانے کی خواتین کے لیے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، اور اسی طرح ان لوگوں کو جواب ہے جو موجودہ دور کے اندر یہ کہتے ہیں کہ بھئی پردے کی کیا ضرورت، پردہ تو کپڑے کا نہیں ہوتا، پردہ تو آنکھوں میں ہوتا ہے۔ وہ بے وقوف اور وہ بے غیرت لوگ جن کو نہ دین کی کا کچھ پتہ ہے، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالی حضرات صحابہ کو، جن سے مقدس جماعت اس امت میں کوئی نہیں گزری، اتنے نیک لوگ، ان کے بارے میں قرآن نے کیا کیا کہا۔ ایک جگہ کہا صحابہ کے بارے میں اللہ نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے صحابہ کرام کے قلب کو تقوی کے ذریعے سے آزمایا۔ ایک اور جگہ اللہ نے صحابہ کرام سے متعلق فرمایا اولئک هم الراشدون، ایک اور جگہ کہا اولئک هم المفلحون، ایک اور جگہ صحابہ سے کہا اولئک هم الفائزون، ایک اور جگہ کہا اولئک هم المتقون، ایک اور جگہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سب صحابہ سے متعلق کہ کہیں اللہ نے ان کو کہا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، اور ایک جگہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس جماعت کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ بھئی آمنے سامنے مت آؤ، اور جن کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے وہ معزز خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنے نبی کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا، اور جنہیں اللہ نے اس امت کی ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ تم بھی کسی کے سامنے مت آؤ۔ اب صحابہ سے بڑھ کر اس امت میں نیک اور پاکیزہ تو کوئی ہو نہیں سکتا قیامت تک، اور ازواج مطہرات سے بڑھ کر نیک اس امت میں کوئی خاتون ہو نہیں سکتی۔ تو جب نہیں ہو سکتی تو پھر موجودہ زمانے کی خواتین کو اور موجودہ زمانے کے مردوں کو پردے کا کس قدر لحاظ اور اہتمام کرنا چاہیے، آپ اسی سے اندازہ کریں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر کھڑے رہ کر مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ اب ایمان والوں کو ایک خاص ہدایت ہے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور اے ایمان والو یہ بات تمہارے لائق نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی گفتگو مت کرو جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچے، تکلیف ہو۔ ایک اور حکم اللہ نے بیان فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا،
اے ایمان والو، نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی نکاح کرو۔ اللہ نے ان خواتین کو نبی کی زوجیت کا شرف عطا کر کے انہیں امت کی ماں کا مقام و منصب عطا فرمایا ہے۔ اب جب وہ امت کی ماں بن گئی تو سارے امتی ان کے بیٹے ہیں، اور بیٹوں کا نکاح ماں سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کے گزرنے کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح مت کرو۔ نبی کی بیویوں سے نکاح کی ممانعت کی مفسرین نے اور علماء نے بڑی وجوہات اور تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ اتنی تفصیل اگر میں آپ کی خدمت میں رکھوں تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ امتی کا نکاح نبی کی بیوی سے نبی کے گزرنے کے بعد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ ماں ہے، اور امتی بیٹے ہیں، اولاد ہے، اور اولاد کا نکاح ماں سے نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا ریزن بنیادی اور اہم ترین، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو 4 نکاحوں سے زیادہ کی اجازت اسی لیے عطا فرمائی تھی تاکہ یہ عورتیں نبی کی صحبت حاصل کرتے ہوئے نبی کی خدمت میں رہ کر براہ راست دین کا علم حاصل کرے اور پھر اس علم کو دیگر عورتوں تک پہنچائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو 4 نکاحوں سے زیادہ کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ اگر نبی کی بیویاں نبی کے دنیا سے گزرنے کے بعد نکاح کرتیں تو یہ جو ان کے نکاح کا مقصد تھا کہ نبی سے تعلیم حاصل کر کے دیگر خواتین کو پہنچانا، یہ مقصد ختم ہو جاتا۔ اس لیے کہ دوسری شادی ہو جاتی تو پھر وہ اس شادی میں اور اس گھر کی مصروفیتوں کے اندر بند کر رہ جاتی، اور جو مقصد تھا دین اسلام کے احکام کی تبلیغ، یہ بہت پیچھے رہ جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور ازواج مطہرات نے بھی اپنی زندگی میں اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، اور نبی کے گزرنے کے بعد تمام ازواج مطہرات نے وہ علم جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا، اس علم کو پوری توجہ کے ساتھ عورتوں اور مردوں تک پہنچانے میں مصروف اور مشغول رہے۔ اور ان میں سب سے بڑا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا ہے۔ ہزاروں حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے مروی ہیں۔ اگر یہ ازواج مطہرات نہ ہوتی، نبی گھر کے باہر کیسے ہوتے تھے اس کا پتہ تو سب صحابہ کو تھا۔ گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے ساتھ معاملات کس طرح کے تھے، حضور گھر میں کیا کرتے تھے، حضور کا اپنے بچوں سے پیار محبت کس طرح کا تھا، یہ امت پر کبھی واضح نہ ہوتا۔ امت پر تمام چیزیں واضح ہوئیں انہی ازواج مطہرات کی برکت سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور پاکیزگی کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے کھلی اجازت دے رکھی تھی کہ لوگوں، میری زندگی کی ہر چیز، میری مسجد، میری باہر، میری گھر، میرے بیڈ روم، میرے بستر، ایک ایک بات امت کو بتا دو۔
اب جب نبی اس طرح کی اجازت دے تو آپ اندازہ کرو کہ اس نبی کی زندگی کتنی پاکیزہ ہوگی، اور صحابہ کرام کو اور امہات المؤمنین کو اللہ ساری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک ایک بات امت کے سامنے رکھی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بلا شبہ نبی کی بیویوں سے نکاح کرنا یہ اللہ کے نزدیک بڑا بھاری گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، یاد رکھو اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بعض منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق یہ کہا تھا کہ نبی کے دنیا سے گزرنے کے بعد ہم فلاں بیوی سے نکاح کریں گے، یہ بات کچھ منافقین نے کہی تھی، اور ایمان والوں میں بھی دو صحابہ نے یہ بات کہی تھی، ایک حضرت ابو طلحہ ہیں اور دوسرے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام پردہ فرماتے ہیں تو آپ کے بعد ہم آپ کی فلاں زوجہ سے نکاح کریں گے، اس لیے کہ اس وقت تک اس معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی ہدایات اور احکامات آئے ہوئے نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے ان حضرات نے کہا، جب اللہ کی طرف سے قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی، ان حضرات نے بہت توبہ کی، کہا کہ اس قسم کا خیال ہمیں کیوں آیا، اور حضرت ابو طلحہ نے توبہ کے اندر پیدل حج کیا اور اللہ سے ہمیشہ گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے رہے۔ یہ اسی بات کو اللہ فرما رہے ہیں، ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، یاد رکھو اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ نے یہ بات کہی تھی ازواج مطہرات کو پردہ کرنا ہے، لیکن یہ پردہ نامحرموں کے ساتھ ہے۔ جو محرم رشتہ دار ہیں، محرم رشتہ داروں کے ساتھ نبی کی بیویوں کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ محرم رشتہ کون سا ہے؟ باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، یہ جو رشتہ دار ہیں قریبی رشتہ دار جنہیں محرم رشتہ کہا جاتا ہے، بھتیجے ہیں اور بھانجے ہیں، ان سے بغیر پردے کے بے تکلف آمنے سامنے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن، اور پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابناء اخوانہن، نہ اپنے بھتیجوں سے، ولا ابناء اخواتہن، نہ اپنے بھانجوں سے، ولا نسائہن، نہ اپنی عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن، نہ اپنی لونڈیوں سے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ بڑی اہم بات ہے
انشاءاللہ اس تفصیل کو آنے والے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔